إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ عربی میں مختصر سی حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے درمیان قربانی کے چند مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تم مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ قربانی کرنا یہ ابتدائے آفرینش ہی سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کیا۔ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، اور ہم جو قربانی کر رہے ہیں ایک خاص دن میں، خاص مقررہ اوقات میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ خواب دکھلایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو 10 ذی الحجہ کے روز قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ خواب بتلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو خواب بتلایا ہے اس خواب کے مطابق آپ مجھے ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے جاتے ہیں۔ رب العالمین اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو دمبا عنایت فرماتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے فدیے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبا قربانی کرتے ہیں۔ اسی وقت سے یہ سنت چلا آ رہا ہے عید الاضحیٰ کے روز قربانی کرنا، اور ہم امت مسلمہ کو یہ تاکیدی طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کریں۔ تو میں نے آپ کو ایک تاریخ بتلا دی قربانی کے بارے میں۔ اچھا، قربانی کی فضیلت کے بارے میں بہت سے احادیث پیش کیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ حدیث ہے، کوئی کہتا ہے وہ حدیث ہے۔ میں نے تحقیق و جستجو کے بعد ایک عبارت پڑھی، آپ حضرات کے درمیان وہ بتلا دیتا ہوں۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوذی، جو کہ دنیا کے اندر مایاناز کتابوں میں سے، مایاناز شروحات میں سے ایک بہترین شرح ہے امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں لیس فی فضل الاضحیہ حدیث صحیح، میں نے تمام احادیث کو تحقیق کیا، مجھے ایک بھی حدیث قربانی کی فضیلت کے بارے میں مجھے نہیں ملی۔ کون کہتے ہیں؟ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تمام احادیث کو تحقیق کرنے کے بعد کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک حدیث ملتی ہے، اس میں ہے انہا مطایاکم الی الجنہ، جنت کی جانب یہ تمہاری سواری ہوگی، لیکن یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے اس بات پر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی متفق ہیں، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء کرام بھی اس بات پر متفق ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں جتنے بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں تمام کے تمام احادیث ضعیف ہیں۔ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے،
اور رب العالمین کیا عنایت فرمائے گا قربانی کے جانور کے بدلے میں، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو عنایت فرمانا چاہے گا عنایت فرمائے گا. تیسری بات قربانی کی حکمت کے حوالے سے، قربانی کے اندر کیا حکمت ہے، کیا رب العالمین نے قربانی کرنے کا کیوں حکم دیا ہے. یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر ہر انسان کے حق ہوتے ہیں. میرا یہ حق ہوتا ہے کہ میں اپنے جان کو بچاؤں، اپنے جان کی حفاظت کروں، کھانا کھاؤں پیوں. میں اسی طریقے سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے میرے اوپر کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں، ان سے اچھی گفتگو کروں. اپنے اولاد کی بھی میرے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حقوق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میرے اوپر رب العالمین کا بھی حق ہوتا ہے، وہ ہے قربانی کرنا. قربانی کرنا یہ رب العالمین کا حق ہوتا ہے. اس کے اندر پہلی حکمت علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے حوالے، سب کچھ اللہ کے لیے. یعنی اللہ کی تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، میں قربانی کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے اندر زندہ رہتا ہوں تو رب العالمین کی رضا کے لیے، اور میری موت ہوتی ہے تو انشاءاللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا تقرب الہی کے لیے. دوسری اس کی حکمت جو علماء نے بیان کیا وہ ہے سنت ابراہیمی. سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اس انسان سے بیوقوف کون سا انسان ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کرتا ہو. تو چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کرنے والے لوگوں کو رب العالمین نے بیوقوف قرار دیا ہے، دنیا کا سب سے احمق انسان قرار دیا ہے. اس لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی خاطر قربانی دیتے ہیں. تیسری حکمت علماء نے بیان کیا ہے، اس کے ذریعے سے اولاد کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت لاتا ہے، تھوڑا سا، مہینے میں ایک مرتبہ لاتا ہے. کوئی تو بالکل غریب ہوتے ہیں، لاتے بھی نہیں ہیں. لہذا اگر قربانی کی جائے گی تو قربانی کے ذریعے سے اولاد کی کشادگی ہوگی، اولاد پیٹ بھر کر کے زبردست طریقے سے گوشت وغیرہ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے فقراء، غریب، مسکین کو بھی آپ دیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ بھی اس سے انشاءاللہ بھرپور ہوں گے. اسی طریقے سے علماء نے اس کی چوتھی حکمت جو بیان کی ہے وہ ہے شکر الہی، رب العالمین کا شکریہ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رب العالمین نے جو قربانی کا تمہیں حکم دیا ہے، قربانی کرو اور کھلاؤ دو ان لوگوں کو جو مانتے ہیں اور جو مانگتے نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی دو. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تمام جانور رب العالمین نے تمہارے حوالے کر دیے، تمہارے ماتحت کر دیے تاکہ تم رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. معلوم یہ ہوا کہ شکرانے کے طور پر رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کریں. چونکہ رب العالمین نے آپ کو جانوروں کو آپ کے ماتحت میں کیا ہے، آپ کی حکومت میں دیا ہے، آپ کے اختیار میں دیا ہے، تو لہذا آپ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی خاطر قربانی کریں. یہ رب العالمین کی چاہت ہے، رب العالمین کی رضامندی ہے. قربانی کرنا کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ نہیں، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ قربانی کرنا، علماء اس جانب دو طرح کے علماء ہیں اس سلسلے میں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجبی سنت ہے، بہت ہی اہمیت والی سنت ہے. دوسری قسم کے علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے. جو انسان استطاعت کے باوجود نہیں دیتا ہے قربانی، وہ انسان گنہگار ہے. کیونکہ رب العالمین نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی کرو. لہذا نماز کو رب العالمین نے قربانی کے ساتھ جوڑا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ گویا رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ نماز جس طریقے سے فرض ہے اسی طریقے سے قربانی بھی فرض ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی کہہ دے استطاعت کے لیے مطلب صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہوگا تبھی قربانی فرض. نہیں. اس سلسلے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، جب آدمی کے اوپر پیسہ آ گیا، دولت اتنی ہو گئی کہ وہ قربانی دے سکتا ہے، ایک جانور قربان کر سکتا ہے اور اس کے دولت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس آدمی کو چاہیے کہ ضرور قربانی کرے.
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اگر موبائل خریدنا ہوتا ہے 20 25 پتہ نہیں 40 45 ہزار روپے الگ موبائل بڑی آسانی کے ساتھ خرید لیتے ہیں, پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور گھر کے اندر کسی قسم کا فرق بھی نہیں آتا ہے. لیکن جب جانور کی ذبح کی بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی قلت ہے, یہ قلت ہے, وہ قلت ہے. کیا آپ ٹائم پاس کے لیے موبائل خرید کر کے اپنے اوقات کو ضائع کر سکتے ہیں, پیسوں کو اتنا لگا سکتے ہیں؟ کیا رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے آپ دولت کو نہیں لگا سکتے؟ یقیناً لگا سکتے ہیں, آپ ضرور لگائیے. لہذا قربانی کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. علماء نے بیان کیا فصل لربک وانحر, رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ نماز فرض ہے, قربانی بھی تمہارے اوپر ضروری ہے, قربانی بھی تم کرتے رہو. دوسری حدیث, ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ وغیرہ, صحیح بخاری وغیرہ کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب ایک ساتھ ہم لوگ قربانی کے دن گئے. کچھ لوگوں نے قربانی کر لیا تھا, کچھ لوگوں نے نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی, پھر لوگوں کو فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى, جو تم میں سے قربانی کر چکا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جگہ میں دوسرا جانور قربان کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان لم یذبح, اور جس کسی انسان نے قربانی نہیں کی ہے, جانور کو ذبح نہیں کیا ہے, وہ اللہ کا نام لے اور جانور کو ذبح کرے نماز پڑھنے کے بعد. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم نے جانور کی قربانی پہلے کر لی, تم نے غلطی کی ہے, تمہیں بعد میں قربانی کا جانور قربان کرنا پڑے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے علماء نے بیان کیا ہے کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے کہ قربانی دینا پڑے گا. جانور کی وسعت ہے تو قربانی واجبی اور ضروری طور پر قربانی انسان کو اوپر لازمی ہے. تیسری دلیل علماء نے بیان کیا ہے کہ قربانی فرض ہے. اس سلسلے میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث صحیح نقل فرمائی ہے, من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا, جس کسی انسان کے پاس اس بات کی طاقت ہے کہ وہ ایک جانور کو قربان کرے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ اکبر. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس کسی انسان نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ میں جانور میں حصہ نہیں لوں گا, میں قربانی نہیں کروں گا, اگر وہ مسلمان ہے, اس کے پاس طاقت ہے, وسعت ہے, تو اس آدمی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ انسان ضرور رب العالمین کی راہ میں قربانی کرے. مسلمانوں کے ساتھ اگر وہ چاہتا ہے کہ مل جل کر رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے اگر اس کے پاس طاقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی قربانی کرنا پڑے گا, ادھار لے کر کے قربانی کرنا پڑے گا, نہیں. وسعت ہے, طاقت ہے, قربانی کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. تیسری چیز ہم نے بیان کی. اب چوتھی چیز, قربانی کرنے والے کے اوپر بھی چند شرائط عائد ہوتے ہیں. اگر میں قربانی کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میرا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, میں شرک سے پاک رہوں, یہ میرے اوپر لازمی ہے. میں بدعت و خرافات سے پاک رہوں, یہ میرے اوپر لازمی ہے. اگر کوئی انسان قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بت پرستی بھی کرتا ہے, غیروں کے سامنے جھکاتا ہے اپنے سروں کو, غیروں کے نام پر چڑھاوا بھی چڑھاتا ہے, نظریں بھی لگاتا ہے, اور اسی طریقے سے بہت سے حرکات و سکنات ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں کم علمی کی وجہ سے. لہذا اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے, کیونکہ اس کی قربانی ضائع ہو گئی, برباد ہو گئی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. برے اعمال ہوں گے, برے کرتوت ہوں گے, رب العالمین کو ناپسند ہوگا تو تمہارے تمام اعمال ضائع کر دیں گے. اور یاد رکھیں, تمام اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک. اس قدر ناپسند ہے, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ہوگا ہم کبھی معاف نہیں کریں گے, شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے سب ہم معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ شرک عظیم گناہ ہے. اگر شرک ہے آپ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ رب العالمین کے لیے آپ قربانی نہیں کر سکتے. آپ کا قربانی کرنا بھی بیکار ہے, ضائع ہے اور فضول خرچی ہے, اور بیکار اپنے پیسوں کو ضائع کرنا ہے, برباد کرنا ہے. دوسری چیز اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اگر میں قربانی کر رہا ہوں میرے اندر اخلاص نہیں ہے, میرا بھائی قربانی دے رہا ہے اتنے بڑے جانور کی, میں قربانی نہیں دوں گا تو لوگ مجھے کیا بولیں گے, بھائی اتنا بڑا دکان چلا رہا ہے, اتنے پیسوں کا تنخواہ اٹھا رہا ہے, اس کے باوجود بھی تو قربانی نہیں دے رہا.
لوگوں کی شرم سے بچنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، یا پھر ریاکاری کے لیے دیکھ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں 80,000 والا مینڈا لے کر کے آیا ہوں، میں 1,00,000 روپے والا مینڈا لے کر کے آیا ہوں، راجستھانی مینڈا لے کر کے آیا ہوں، یہ وہاں والا ایسا والا ویسا والا لے کر کے آیا ہوں، دکھلاوے کے لیے۔ بس اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد گلیوں میں چوراہوں میں ادھر ادھر لے کر کے پھرتے ہیں، اور تاکہ ان سے لوگ پوچھیں بھئی یہ قربانی کے لیے تم خریدے؟ ہاں میں خریدا۔ کتنے میں؟ 1,00,000 روپے میں خریدا، ایسا خریدا ویسا خریدا۔ کہاں والا جانور؟ یہاں والا جانور ہے، وہاں والا جانور ہے۔ آدمی اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ ریاکاری آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ہاں آپ کی نیت صحیح ہے، آپ بکری کو کہیں چرانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو میں آپ کی نیت کے پر شک نہیں کرتا، لیکن اگر آپ چوراہوں میں کیا گھاس ملتے ہیں، لوگ چوراہوں میں لے کر کے پھرتے ہیں اپنی بکریوں کو، لہذا یہ آپ کا ریاکاری والا عمل ہے۔ اس ریاکاری والے عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جس کسی انسان کے عمل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی، رب العالمین اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، رب العالمین اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے، جو کوئی انسان قربانی کرنا چاہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی، تم میں سے جو کوئی انسان ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کے دل کے اندر اس بات کا ارادہ ہے کہ میں قربانی کروں گا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بال یا ناخن کاٹے جسم کے کسی بھی حصے سے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں، فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ حرام ہے اس آدمی کے اوپر جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ بال میں سے کسی بال کو کاٹے، کسی بال کو اکھاڑے، کسی بال کو چھیل دے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا بال کو، اور نہ ہی کسی چمڑے کو اکھاڑنے کی اجازت ہے۔ آپ ہاتھ کے بھی چمڑے نہیں اکھاڑ سکتے، ہونٹ کے بھی چمڑے مت اکھاڑیے، اور اسی طریقے سے پیروں کے چمڑے بھی مت اکھاڑیے اگر آپ قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ اگر آپ نے یہ بھول چوک میں عمل کر لیا، غلطی میں عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا انشاءاللہ رب العالمین۔ 4 چیزوں کو میں نے بیان کیا۔ 5ویں چیز قربانی کے جانور کے حوالے سے، قربانی کے جانور کے حوالے سے 5 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1، بہیمۃ الانعام ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، رب العالمین نے ہر امت کے اوپر قربانی کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ قربانی کرنا ہر امت کے اوپر تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے بہیمۃ الانعام جانوروں کو ذبح کرے۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ سے، قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو تابعین میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اونٹ ہے، گائے بیل ہے، بکرا بکری ہے، بھیڑ بھیڑے وغیرہ یہ سب ہیں، یہ جانور آپ کو قربان کرنا ہے۔ اگر آپ بولیں گے میں بھینس کی قربانی کروں گا، چونکہ بھینس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام نے نہیں ذبح کیا ہے، تابعین نے ذبح نہیں کیا ہے، اور قرآن و احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ یہ بھینس کی قربانی کی جائے، تو لہذا علماء نے بیان کیا کہ بھینس کی قربانی سے دوری اختیار کیے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بھینس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ قربانی نہ کریں، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر جو بیل اور گائے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے کیا؟ بقرہ، بقرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بھینس کے لیے وہ ہے جاموس۔ جاموس لفظ کے اندر بھی فرق ہے، اس کے رہن سہن میں بھی فرق ہے، لہذا وہ پانی کو زیادہ پسند کرتا ہے، جبکہ بیل اور گائے کو آپ دیکھیں گے پانی سے نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں پانی کو، اگر آپ پانی ڈالیں گے تو بھاگیں گے، بارش ہوگی وہ لوگ شاید رک جائیں گے، اچھی طریقے سے کیچڑوں میں بیٹھ جائیں گے بھینس، لیکن بیل اور گائے کی فطرت میں نہیں ہے، لہذا ان کی فطرت بہت الگ ہے اور ان کا رہن سہن سب کچھ بہت قسم کا ان کا الگ ہے، اس وجہ سے علماء نے بیان کیا بھینس کی قربانی نہ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز عمر پہنچنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور آپ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بولیں گے کہ نہیں 5-6 مہینے کا میرے پاس ایک بکرا ہے میں اس کو ذبح کر دوں گا، نہیں ہوگی قربانی۔ عمر کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، لا تذبحوا الا مسنہ فتذبحوا جذعة من الضأن، تم میں سے کوئی شخص
दांत वाले जानवर के अलावा किसी जानवर को ज़बह ना करे, कुर्बानी ना करे। हाँ, अगर उसके पास मुश्किल है, परेशानी है, तो वह आदमी जज़ा 1 साल के भेड़ को ज़बह कर सकता है, जिसको हम बकरा भी कह सकते हैं। बड़ा बकरा किस्म का जो जानवर होता है, 1 साल का अगर है जज़ा, उसको आप ज़बह कर सकते हैं। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिया, जब तक दांत नहीं आएंगे तब तक आप जानवर को ज़बह नहीं कर सकते। उलमा ने इस सिलसिले में बयान किया है कि बकरे के बारे में, बकरा उसको 15 महीने के बाद ही दांत आते हैं। इसी तरीके से गाय वगैरह का जो मामला होता है, गाय बैल वगैरह का जो मामला होता है, तकरीबन उनको 3 साल के बाद ही दांत आते हैं। और इसी तरीके से ऊँट का जो मामला है, उनका 4.5 साल हो जाता है, 4.5 साल 5 साल के बाद ही उनको दांत आते हैं। तो लिहाजा इसलिए आप उम्र का लिहाज रखिए और उम्र का खुसूसी तौर पर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र नहीं तो सही मानों में आपके लिए जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं। एक हदीस मिलती है सही बुखारी की रिवायत में, अबू बर्दा अल-असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस फरमान को सुना कि जो तुम में से ज़बह कर चुका है वो उसकी जगह में दूसरा जानवर ज़बह करे, और जो ज़बह नहीं किया है वो अल्लाह का नाम ले और जानवर ज़बह करे। अबू बर्दा अल-असलमी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी, मैंने कुर्बानी कर दी, नमाज को आने से पहले, ईद की नमाज पढ़ने से पहले मैंने कुर्बानी कर दी। अल्लाह के नबी फरमाया दूसरा जानवर ज़बह करो। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई जानवर नहीं सिवाय 1 साल के भेड़ के, 1 साल का एक बकरा है, वही, उसके अलावा और कोई मेरे पास नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं। अल्लाह अकबर। तो मालूम ये हुआ 1 साल के भेड़ के ऊपर भी उलमा ने नकीर किया है कि उलमा ने बयान किया इससे बचा जाए, अपने आप को दूरी इख्तियार किया जाए। लेकिन हम मजबूरी है, मुश्किल है। अबू बर्दा अल-असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुश्किल थी, उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, पैसे नहीं थे उनके पास कि दूसरा जानवर ज़बह करे, दूसरा जानवर ख़रीदारी करे। लिहाजा अल्लाह के नबी ने उनको इजाज़त दी, अगर आपके पास भी इसी किस्म की क़िल्लत है तो इंशाअल्लाह आप उस चीज़ को इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरीके से जानवर के लिए ज़रूरी है कि वो अयूब से पाक हो, बुराइयों से पाक होना, 5 बुराइयों से पाक होना। पहला तो आप कान देखेंगे। अली बिन अबी तालिब बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशिफल ऐन वल उज़ुन, हमें अल्लाह के नबी ने इस बात का हुक्म दिया है कि हम जब भी जानवर को कुर्बानी के लिए खरीदारी करें तो उसके आँख को अच्छी तरीके से जांच कर लें, कान को भी अच्छी तरीके से जांच कर लें। फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वला यजूज अन यकून बिल औरा, तुम में से किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो कुर्बानी करे अंधे जानवर की या ऐसे जानवर की, मुकाबला वला मुदाबरा वला शरका वला खरका, ऐसे जानवर की जिसका कान कटा हुआ हो, कट करके अलग कर दिया गया हो आगे से या पीछे से, या उसका कान फटा हुआ हो, या उसको कान में होल कर दिया गया हो, सुराख कर दिया गया हो, ऐसे जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकते। इसी तरीके से सुनन नबी दाऊद की रिवायत बरा बिन आदिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्बअ ला तजूज़, 4 किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अलौरा बैयिन औरुहा, ऐसा जानवर जो अंधा हो और उसका अंधापन बिल्कुल जाहिर हो, ऐसा मरीज, अल मरीज बैयिन मर्जुहा, जिसका मर्ज बिल्कुल लाहिक और साबित हो, मालूम हो रहा हो कि ये बीमारी जानवर है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वल अर्जा बैयिन ज़ुलउहा, ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो और उसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर है, लिहाजा आप ऐसे जानवर को भी कुर्बान नहीं कर सकते। वल कसीरतिल्लती ला तनक़ा, और ऐसा जानवर जिसके हड्डी में गूदा ना हो, यानी इतना कमजोर है कि आप लेकर के जा रहे हैं, बीच में बैठ जा रहा है, फिर उठा रहे हैं जबरदस्ती, थोड़ी दूर जा रहा है, फिर बैठ जा रहा है, इतनी कमजोरी है उस बैल के अंदर, उस गाय, उस बकरी या उस ऊंट के अंदर, तो लिहाजा आप ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। तो 5 किस्म के जानवर की कुर्बानी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ नहीं करार दिया। एक जानवर जिसके कान में नुक्स हो, जिसके कान में कमी हो, उसको आप कुर्बानी नहीं कर सकते। जिसके आंख में कमी हो, जिसके पैर में, जिसके मर्ज में, और 5वीं और आखिरी चीज जिसके हड्डी में गूदा ना हो, यानी काफी बूढ़ा हो चुका हो, ऐसे जानवर की भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। इसी तरीके से चौथी चीज जो जानवर के लिए जरूरी है वो पहली ये है कि आप उसके मालिक हों। अगर आप बोलेंगे मैं किसी के यहाँ चोरी करके लाऊंगा, धोखा दे करके लाऊंगा, गसब करके लाऊंगा, लूट मार करके लाऊंगा, तो लिहाजा आप उस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि कुर्बानी के मौके पर बहुत से जानवरों की चोरी भी होती है। याद रखिए, अगर आप चोरी करेंगे, कोई भी इंसान अगर चोरी करेगा और उस जानवर को चाहेगा कि मैं कुर्बानी करूंगा,
لہذا وہ جانور کی قربانی جائز نہیں. اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے تو کس کو؟ حلال کو. لا يقبلها الا الطیب. رب العالمین صرف اور صرف پاک کو اور حلال کو پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ تمام چیزوں کو رد کر دیتا ہے. اور پانچویں اور آخری چیز وقت کے اندر کرنا ہے. آپ بولیں گے نماز سے پہلے کر دوں گا، ایام تشریق کے بعد کروں گا، لہذا وہ قربانی جائز نہیں ہے. وقت پر آپ کو قربانی کرنا ہے. ایک آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو بھی بہت اہمیت کے حامل ہے، قربانی کے بہت سے مسائل میرے پاس رہ گئے، انشاءاللہ میں ان کو دروس کے اندر بیان کروں گا، آج کل پرسوں وغیرہ کے دروس کے اندر انشاءاللہ بیان کروں گا. اسی طریقے سے آخری چیز جو میں بیان ایک دو باتیں میرے پاس رہ گئی ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں. پہلی چیز، اگر آپ جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو لہذا آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کافی زیادہ ادھار میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھاری بکری ہے، کیا میں اس جانور کی قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، دودھاری بکری کو ذبح مت کرو. یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دودھاری اگر کوئی جانور ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس، گائے ہو، اونٹ ہو یا بکرا ہو، اگر اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس جانور کی ذبح نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا ذبح مت کرو. وَلَكِنْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا، لیکن ہاں تم ایسا کرو کہ قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن اپنے بال کو کاٹ لو، مونچھ کو کاٹ لو، زیر ناف کے بال مونڈ لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا ناخن کو کاٹ لو. فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِیَّہ، رب العالمین تمہارے لیے اسی کو قربانی کے برابر اجر و ثواب بنا دے گا. یہ مسند احمد کی روایت اور سنن ابی داؤد کی روایت میں حافظ زبیر علی زئی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان قربانی نہیں کر سکتا ہے تو یہ والا وہ عمل کر سکتا ہے. اور آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، آپ قصائی بھی لگا سکتے ہیں. قصائی کو آپ لا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چمڑا چھیل دے گا اور گوشت وغیرہ بنا دے گا، آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں. سنن صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی والے جانور کا نگراں بنایا اور فرمایا کہ ان یقسم لحومها، کہ اس کے گوشت کو تقسیم کر دو، اس کے جھول جو اندر کے جو اتڑیاں وغیرہ ہیں اس کو بھی تقسیم کر دو، اور اس کے جو چمڑے ہیں اس کو بھی تقسیم کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا یعطی من جزارتها شیئا، قصائی کو جانور کے حصے میں سے کچھ بھی عوض کے طور پر نہ دو. معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ عوض کے طور پر دیں گے کہ بھائی تم نے ذبح کیا ہے، چلو 4 پیراں لے لو چلے جاؤ، لہذا آپ نہیں کر سکتے. آپ ایسا بولیں گے 2-4 کلو گوشت لے لو چلے جاؤ، آپ بطور عوض بطور مزدوری آپ یہ نہیں دے سکتے. اگر آپ دیں گے تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ الگ سے آپ دیں گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ولا یعطی من جزارتها شیئا، ہم قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے سے قصائی کو کچھ بھی بدلہ نہیں دیں گے. ہاں لیکن آپ بولیں گے کہ میں اس کو مزدوری کے طور پر پیسے وغیرہ دوں گا، لیکن ساتھ میں اس کو قربانی کے جانور کا گوشت بطور ہدیہ دینا چاہتا ہوں، بطور صدقہ دینا چاہتا ہوں، آپ دے سکتے ہیں. مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مانگنے والوں کو بھی دو اور نہ مانگنے والوں کو بھی دو. رب العالمین نے یہ بیان فرمایا. اس اعتبار سے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر فتویٰ بھی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین بال کٹوانا ہے. اصل میں روایت میں تو بال کٹوانے ہی کی بات آئی ہے. جہاں تک مونڈنے کی بات ہے وہ ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے بال مونڈنا ہے، اور قربانی کرنے والوں کے لیے بال کٹوانا ہے. یہی بہتر ہے. مونچھ بھی کاٹنا ہے اور زیر ناف چھلنا ہے، لہذا مونچھ چھلیے مت، مونچھ کو آپ چھلیے مت، اور یہ جو سر کے بال ہے وہ بھی چھلیے مت، اور زیر ناف یہ بال آپ چھلیے، اس کو کاٹیے مت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اسی طریقے سے ناخن بھی کاٹ لیجئے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو صحیح معنوں میں قربانی کے تمام مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین عید الاضحیٰ کے تمام ایام کو ہمیں خوشحالی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین اس کی فرحت و شادمانی میں رب العالمین تو ہمارے لیے اگلے آنے والے تمام ایام کو ہمارے لیے فرحت کے ایام بنا دے، خوشی کے ایام بنا دے. ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھ. دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، اور صحیح معنوں میں تیری تقرب اور تیری رضا کی خاطر تمام عبادات کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. آمین.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.